اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ مولانا کتاب اللہ کو ماننے کے اعتبار سے فرق ثلاثہ، ایک یہ کہ لسان اور جنان دونوں سے کتاب اللہ کو مانتے ہیں، ہم المتقون و متقین ہیں، اور دوسری جماعت یہ ہے کہ لسان اور جنان، زبان اور دل دونوں سے منکر ہے کتاب اللہ کے اور توحید کے، ان الذین کفروا سواء علیہم۔ تیسرے وہ الو کے پٹے ہیں جو لساناً تو قرآن کو اور رسول کو مانتے ہیں لیکن جناناً وہ پکے کافر ہیں، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس وجہ سے فریق اول کا تذکرہ بھی دو آیتوں میں ہوا، فریق ثانی جو کافر مجاہر ہے ان کا بھی 2 آیتوں میں تذکرہ ہوا، اور یہ جو بدبخت ہے جو لساناً تو مسلمان ہے اور جناناً دل کے اعتبار سے وہ کافر ہے، اور شریعت میں اصل اعتبار جنان کا ہے جب، تو اصل دیانتاً فیما بینہ و بین اللہ یہ کافر ہے، پکے کافر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ واللہ محیط بالکافرین بالمنافقین نہیں کہا، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس وجہ سے 13 آیتوں میں ان کی خباثتیں بیان کی ہیں اور ان کی ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ یہ ہے مولانا مسئلہ ربط ہو گیا، یہ 13 آیتیں چلیں گے اور ان کی بدماشیاں آپ کے سامنے آتی جائیں گی۔ البتہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، یہاں سواء علیہم اور یاسین شریف کے اندر ہے وسواء علیہم انذرتم ام لم تنذروا۔ یاسین تو آپ لوگوں کو یاد ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ایک صورت آپ کو بتایا کہ الذین کفروا موصول صلہ ان کا اسم ہے، اور لا یؤمنون ان کی خبر ہے، اور سواء علیہم خبر مقدم ہے، انذرتم ام لم تنذروا مبتدا مؤخر ہے، یہ جملہ معترضہ ہے۔ دوسری صورت آپ کو بتائی کہ سواء علیہم انذرتم ولم تنذرہم، یہ جملہ ان کی پہلی خبر ہے اور لا یؤمنون دوسری خبر ہے، اور ظاہر ہے کہ ان اور اس کے خبر کے درمیان میں واو کہاں سے آئے گا، وہاں جملہ مستانفہ ہے یاسین شریف کے اندر، اس وجہ سے وسواء علیہم، یہاں تو ان کی خبر بننے کا بھی احتمال ہے سواء میں، اس وجہ سے واو یہاں پر نہیں ہے، وہاں دیکھ لینا کچھ بار بڑھ گیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ انذرتم ام لم تنذرہم، یہ فاعل ہے سواء کا، اور سواء مستوین کے معنی میں ہے، مستوین کے معنی میں۔ ان الذین کفروا ان الکافرین مستوین علیہم انذارک وعدم انذارک، بولو ان الذین کفروا مستوین علیہم انذارک وعدم انذارک، آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا ان کے سامنے بالکل برابر ہے۔ لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، تب بھی اللہ آپ کو بھلا کرے، تب بھی ان کی خبر بنے گا۔ ارے پورا جملہ بنا دو تب بھی ان کی خبر ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ یہ سواء ان کی خبر ہے لیکن اسم فاعل مستوین کے معنی میں ہو کر انذرتم ولم تنذروا اس کا فاعل، تب بھی ان کی خبر بنے گا، اس وجہ سے یہاں پر باب داخل نہیں کیا۔ کچھ بڑا بڑھ گیا۔ پھر سوال یہ ہے کہ جب آپ کو بتایا جا رہا، اچھا پھر ایک اشکال یہاں اور بھی ختم ہو گیا۔ کل آپ کو میں نے ایک مشکل مباحث اس میں بتایا کہ جب ازل میں اور تقدیر سے خبر دی جا رہی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ایمان نہیں لائیں گے، وہ سارے مباحث آپ کے سامنے گزر چکے۔ ان الذین کفروا لا یؤمنون ما داموا علی الکفر، یا ان الذین کفروا عبارت عن اشخاص معینۃ، یا ان الذین کفروا قد خص منہ البعض، یا ان الذین کفروا الذین طبع علی قلوبہم، جن کے دلوں پر مہر لگ گیا، مسلسل گناہ کرتے 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 مہر لگ گیا، لا یؤمنون، یہ کیا ایمان لیں گے۔ یا ان الذین کفروا ان الذین جاہدوا، سمجھے، اوپر سے بس انہوں نے ذمہ داری لی، انکار کریں گے، دل تو مانتا ہے تو تب بھی کافر ہے۔ اور ایک مزیدار آپ کو اس ترکیب سے ایک بات اور ملے گی، ایسے لوگ کہ آپ کی تقریر اور عدم تقریر، آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے، سمجھے، جو لوگ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں،
تقریر ادب تقریر، واضح و نصیحت ادب نصیحت ان کے لیے برابر ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ لا یؤمنون، یہ ایمان کیا لیں گے؟ ایمان تو جب آدمی اللہ کی بات کی طرف توجہ کرتا ہے، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے زمین شور سنبل بر نیارد، درو تخم عمل زائے مگردان، شوریلی جو بنجر زمین ہوتی ہے اس میں بیج ڈالنے کا فائدہ کیا؟ یہ کبھی بھی فصل نہیں دے گی، یہ وہ شوریلی زمین ہے۔ تقریر اور عدم تقریر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی نفسیات پر، تو پھر ایمان کہاں سے لائے گی؟ یہ تو اس میں قصور ان کا اپنا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جو مولانا یہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، اس کو آپ حال بنائیں گے الذین سے، اور لا یؤمنون اس کے لیے خبر بنائیں گے۔ یہ ایک نئی ترکیب ہے۔ اس میں مجھے جو مزہ آیا، سب سے پہلے جب یہ ترکیب مجھے مل گئی تو میرے تو بہت سے اشکالات ختم ہو گئے، خدا جانے کہ آپ کو کچھ پڑھا نہیں پڑا۔ یہ ایک نئی ترکیب ہے، کچھ پڑھا مولانا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر انبیاء کو بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی انبیاء کو بھیجنا، انبیاء تو پوری دنیا کے لیے ہے۔ اب اس قسم کے اگر چند افراد ہیں تو میں پڑھا رہا ہوں، دوسروں کو تو فائدہ ہے۔ آپ اردو سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ تو اللہ آپ کا بنا کر چند افراد ہے سارے، اور کافرین جاہدین ہیں، باقی مشرکین مکہ اور کافرین معاندین اور منافقین بہت سے مسلمان بھی ہو گئے۔ تو نبی بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ نبی بھیجنے کا فائدہ یہ کہ یہ ایمان نہ لائیں، لیکن اللہ کو دوسرے تو لا رہے۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو فائدہ ہو یا نہ ہو، نبی کو تو فائدہ ہے، ان کو فائدہ ہو یا نہ ہو نبی کو فائدہ ہے۔ نبی کو تو اپنی تبلیغ کا ثواب ملتا ہے، نبی کو انذار کا تو ثواب ملتا ہے، انذار، نبی بشیر و نذیر ہے، اس کو تو ثواب ملے گا۔ نبی کا فائدہ ہر صورت میں ہے، تو اس لیے نبی کی محنت ضائع نہیں ہے، ان کے حق میں ضائع ہے، یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ کہ نبی کو خود تو فائدہ ہے۔ جیسے کہ آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن میرا مطالعہ ہو جاتا، میں قرآن کو دیکھتا ہوں، میرے پڑھانے کا مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن مجھے تو ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ بولے پڑا؟ یہ مسئلہ یہاں تک ہو گیا، اس کے بعد چلے گا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، بعض لوگ وہ ہے کہ یقول، یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر، وما هم بمؤمنین، جملہ استنافی ہو، یہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ ان الایمان عبارت عن التصدیق القلبی، ایمان تصدیق قلبی، اور ولما يدخل الایمان فی قلوبکم فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ایمان ہے نہیں ہے، تو حکایت آمنا، بولو حکایت آمنا، ہم نے ایمان لایا، اور مہکینو اندر گند ہے، یہ کذب ہے، اس لیے آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ہاں ملنگو بھائی، میں کہتا ہے زید جالس فی المسجد، یہ میری حکایت ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ نسبت ذہنی میرے ذہن میں کہ زید مسجد میں بیٹھا ہو، مسجد میں کھڑا ہے، نسبت کلامی میں نے زبان پہ لایا زید قائم۔ اب یہ میری حکایت ہے، یہ حکایت محکینوں کے ساتھ، آپ بھی دیکھ رہے واقعہ زید مسجد میں کھڑا، حکایت محکینوں کے مطابق ہے تو یہ کیا ہے؟ صدق ہے، اور حکایت محکینوں کے مطابق نہیں ہے تو کذب ہے۔ یہاں حکایت ہے کہ آمنا باللہ، اور اندر کتے کے بچے ہیں۔ اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے، کیوں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ فِي قَوْلِهِمْ آمَنَّا بِاللَّهِ، آمَنَّا بِاللَّهِ کے اندر یہ جھوٹ ہے، کذب کہتے ہیں کہ حکایت مہکینوں کے خلاف ہو، حکایت ہے کہ ہم نے ایمان لائے، اور مہکینوں ایمان نہیں ہے۔ نامیر تو نامیر والوں کو بھی پتا ہوتا اور آپ کو پتا نہیں، مزہ ہی نہیں ہے، سمجھے بولو؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ دوسرا یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ
بعض لوگ وہ ہیں جو اس حال میں یقول آمنا باللہ کہتے ہیں، آمنا باللہ اس حال میں کہتے ہیں کہ جبکہ حقیقت میں مومن بھی نہیں، اب ما ہم بمومنین یقولو کی ضمیر سے حال بنائیں. ہاں بلنگو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ کہتے ہیں اس حال میں کہتے ہیں کہ اس حال میں کہتے ہیں کہ مومن ہی نہیں ہے. بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ اس حال میں کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، حالانکہ وہ طہارت بھی ان کا نہیں ہے، وضو بھی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی ہے اس حال میں کہ ان کا وضو بھی نہیں ہے، تو نماز پڑھی انہیں نہیں، نماز پڑھی نہیں ہے. کچھ بلا پڑا. اب ماہم بمومنین اللہ آپ کا بلا کر یقولو کی ضمیر سے حال بنا ہو گیا مولانا. یقولو آمنا باللہ والیوم الآخر، آخرت پر اہم بنیادی اعتقادیات اللہ اور آخرت کو چونکہ مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے، وہ اس کے اللہ کو بلا کر بعثت کے قائل ہی نہیں تھے. مومن کے لیے اس وقت بنیادی طور پر، اور اہل کتاب آخرت کے قائل ہے لیکن قائل نہیں ہے. بولو اہل کتاب آخرت کے قائل ہے لیکن قائل نہیں ہے. اس لیے بنیادی عقیدہ وبالیوم الآخر، اللہ پر مستقل ایمان ہے اور آخرت پر مستقل ایمان ہے. حالانکہ یہ وما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں ہے اس لیے کہ ایمان عبارت تصدیق قلبی کو کہتے ہیں کہ دل میں نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دیتے اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے کہ جو کچھ علم نہ رکھے. آپ نے یہاں پر یہ ہے کہ میرے مسند کے نیچے بم رکھا، میں بابا علیم بذات صدور تو نہیں ہوں، اور اچانک آگا ڈز ہو گیا، سمجھے، حضرت علیہ مال وفی ما فی ولہ مال اڑ گیا. ارے کچھ بڑا بڑا، یہ آپ نے مجھے دھوکہ دے دیا. یخادعون مخادعات مفعلہ، مفعلہ میں ٹکر دونوں طرف سے ہوتا. مولانا ترکیب میں تو یہ ہوتا کہ ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک مفعول بھی، لیکن حقیقت میں ہر ایک فاعل فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے، اور مفعول مفعول بھی ہے اور فاعل بھی ہے. مفاعلت میں یہ ہوتا ہے. قاتل زید عمرن، لڑ پڑے. اب یہ نہیں ہے کہ زید نے قتال کیا، زید نے تھپڑ مارا عمر کو. زید لفظی طور پر اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ فاعل ہے اور عمر مفعول. حقیقت میں ہر ایک ان میں سے فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے. سمجھتے ہیں؟ جیسے حافظوا علی الصلوات، حافظ یحافظ محافظۃ، نمازوں کی پابندی کرو. آپ نماز کے لیے محافظ بنے، نماز بنے گی محافظ محفوظ، اور پھر نماز آپ کے لیے محافظ بنے گی آخرت میں، اور آپ ہوں گے محفوظ. دونوں طرف سے وفا کرو گی وفا کریں گی، جفا کرو گی جفا کریں گی. ہم بھی ہے تمہارے جیسے انسان، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. سپاہ صحابہ والے کہتے ہیں نا، شین و یا عین و ہاں کے خلاف لکھتے، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گی جفا کریں گے. ہم بھی ہے تمہارے جیسے انسان، جو تم کرو گے وہ ہم. ہو گیا مولانا؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ایک طرف سے یہاں مخادعات، جیسے کہتے ہیں عاقبت اللص، میں نے چور کا تعاقب کیا، میں چور کے پیچھے لگا. اس میں یہ نہیں ہے کہ چور آپ کے پیچھے لگا، میں چور کے پیچھے لگا اس کی گرفت کرنے کے لیے. تو جیسے کہ ان المعاقبۃ من طرف واحد ہناک، یہاں بھی اسی طرح ہے. لہذا مانا ہوگا یخدعون اللہ والذین آمنوا، یعنی ایک مانا ہوگا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو بات تو وہی ہوگی، پھر اللہ کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ مولانا یہ تسلی کے لیے، یہ مولانا فضل الرحمان اس طرح ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بولو. مولانا فضل الرحمان اس طرح ہے کہ عوام کے ساتھ بھی دھوکہ کرتا ہے، سمجھے، لیکن تسلی کے لیے. اور عمران خان کے ساتھ نہیں کر سکتا، لیکن عوام کو تسلی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان ایسا آدمی ہے کہ جو عمران خان اور عوام کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے. تو عمران خان تو عوام کو تسلی دینے کے لیے ہم نے کہا، ورنہ مولانا عوام کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے. قربان جاؤ مولانا پہ، مسئلہ آپ کو سمجھا رہا، سمجھے. تو کبھی اس طرح کہتے ہیں کہ بابا یہ چور ایسے ہیں کہ یہ حکومت کو بھی معاف نہیں کرتے، ڈاکو. تو حکومت تو خود ڈاکو ہے.
عمل تو عوام کو تسلی دینے کے لیے بابا تسلی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ چور ڈاکو ایسے کہ جو کیا ہے حکومت کو بھی معاف نہیں کرتے۔ تو یہاں پر بھی بتا رہے ہیں کہ ان کی نفاق اتنا ہے کہ اس کو مومنوں کو تسلی دینے کے لیے، اصل نفاق اور دھوکہ مومنین کے ساتھ ہے، لیکن بتا رہے ہیں کہ یہ ان کا بس چلے تسلی کے لیے اللہ کا نام ذکر کیا۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ یخادعون رسول اللہ بحذف المضاف، مضاف محذوف ہے، یخادعون رسول اللہ والذین آمنوا، اللہ کے رسول کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ہو گیا مولانا؟ ایک یہ ہے کہ ذکر اللفظ تسلیۃ للمؤمنین، مومنین کی تسلی کے لیے، دوسرا یہ کہ بحذف المضاف، یخادعون اللہ والذین آمنوا والمؤمنین، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، لیکن وما یخدعون الا انفسهم، ما یخدعون احدا، کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے الا انفسهم، مگر اپنی ذات کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تف خیش بر ریش خیش، بولو تف خیش بر ریش خیش، اپنا تھوک اپنی داڑھی کے اوپر، اس لیے کہ لأن وبال الخداع یغول ویرجع الیہم، خداع اور دھوکے کا جو وبال ہے وہ ان کی طرف لوٹتا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں۔ شکارپور میں گرمی ہوگی، شکارپور والے ناراض نہ ہوں، کچھ لوگوں نے کہا کہ بابا سورج بہت گرم ہو گیا، تھوکتے اس پر تاکہ اس کو شرم آ جائے، تو سورج ٹھنڈا ہو گیا، یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، تفے خیش بریش خیش، اپنے چہرے کے اوپر آپ کا تھوک آ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ما یخدعون احدا مستثنی مفرغ ہے، الا انفسهم، الا کر کے انفسهم مفعول بھی بناؤ گے، سمجھے؟ یعنی قد فرغ العامل لان يعمل فيما بعد الا کے ما بعد کے لیے عامل پیاسا ہے، اس میں عمل کرے گا، مستثنی مفرغ۔ ما یخدعون احدا الا انفسهم، مولانا نفس اور عقل، نفس اور عقل اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے روح ایک ہی چیز ہے، اعتبارات مختلف ہیں۔ من حیث التفکر والتعقل والتدبر یسمى عقلا، اس کو عقل کہا جاتا ہے۔ من حیث التفکر والتدبر، تفکر اور تدبر کے اعتبار سے یسمى عقلا، یہ عقل ہے۔ ومن حیث انہ حیات لبدن الانسان، بدن انسان کی حیات اور زندگی اس سے وابستہ ہے، یسمى روحن، اس کو روح کہا جاتا ہے۔ اور بئی معنی کہ شہوات کا حامل ہے اور عیاشیوں کا حامل ہے، اس اعتبار سے اس کو نفس کہا جاتا ہے۔ فالشیء واحد والاعتبارات مختلفۃ، چیز ایک ہی ہے لیکن اعتبارات مختلف ہیں۔ من حیث التفکر والتعقل عقلا، ومن حیث انہ حیات لبدن الانسان، بدن انسان کے لیے حیات ہے، اس اعتبار سے اللہ کا روح ہے۔ ومن حیث انہ یلتز اور ویشتہی، یہ نفس امارہ ہے۔ خیال کر لینا مولانا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون احدا، کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے الا انفسهم، مگر یہ کہ اپنی ذات کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دوسرا معنی کر دو کہ یخادعون اللہ یریدون ان یخدعوا اللہ، ارادہ کرتے چاہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے دیں، ایک یہ کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں تو یخادعون رسول اللہ آپ نے لکھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کو تسلی کے لیے۔ تیسرا معنی یہ کہ یریدون ان یخدعوا اللہ والمؤمنین، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اب کامیاب ہے یا نہیں، ناکام ہے، وہ چاہتے ہیں۔ کچھ بولے پڑ گیا، وقال فرعون ذرونی، بولو چھوڑو مجھے، چھوڑو اقتل موسیٰ، موسیٰ کو قتل کرتا ہوں۔ یہ اپنے ہوا سے کیا کر رہا ہے، ہیلی کاپٹر گرا رہا ہے، بڑے بڑے جہازوں کو گرا، چھوڑو مجھے موسیٰ کو قتل کرتا ہوں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، ان کو کوئی شعور بھی نہیں ہے، کسی آلات شعور ان کے پاس نہیں ہے۔ آلات شعور ان کے پاس ہے لیکن یہ کہ ان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آگے جملہ تعلیل، فی قلوبہم مرض، مرض کی تنوین تنویع کے لیے، فی قلوبہم مرض خاص، خاص قسم کی وہ نفاق کا مرض ہے،
فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بے چینی کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ پہلے مرض سے مرض نفاق ہے، سمجھے؟ فزادہم اللہ مرضا، اللہ بڑھا دیتے ہیں مرضاً ان کی یہ کہ مرض کو، مرض نفاق کو، ان کی بے چینی کو، مزید قلق اور اضطراب کے اندر۔ منافق ہمیشہ، میرے نبی نے بھی عجیب قربان جاؤں آپ کی فصاحت و بلاغت پر ناراض نہ ہونا، فرمایا کہ منافق خارشی بکری کی طرح ہے۔ کچھ بلا بڑا منافق بھی یہی چکر میں ہوتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض نفاق ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ان کے مرض کو بڑھا دیتا ہے، بے چینی ان کی بڑھ جاتی ہے۔ وَلَهُمْ انہی ہی کے لیے عذاب دردناک قسم کا، عذاب علیم دردناک قسم کا عذاب ہے، بما كانوا یکذبون بسبب کذبہم، ان کے کذب کی وجہ سے مصدری ہے مولانا، بما كانوا یکذبون فی قولہم آمنا، آمنا کے اندر یہ جھوٹے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا، احدثنا الایمان و اوجدنا الایمان، فعل تجدد اور حدوث پر دلالت ہے، یعنی مجھے معلوم ہے، دیکھیے یہ دیکھو بھائی، میں جانتا ہوں یہ عبداللہ بن ابی ہے، یہ عبداللہ بن ابی ہے، آج منگل ہے، پیر تک اور اللہ آپ کا بھلا کرے اتوار تک، ہفتہ تک سب کو پتا کہ یہ الو کا پٹا، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے بے ایمان ہے، یہ کافر ہے، اس پر ہم لوگ ایمان، اس کی بات ہم نہیں مانیں گے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، جمعہ ہفتہ اتوار میں کافر تھا، لیکن آج میں منگل کو اللہ آپ کا بھلا کرے آمنا باللہ احدثنا و اوجدنا الایمان۔ کافروں کے ساتھ تو کہتے ہیں انا معکم، ادھر تو جملہ اسمی ہے نا، انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مانا ابقاء ما کان علی ما کان، ہم جس حالت پر تھے پہلے بھی کافر تھے، اب بھی تمہارے ساتھ اسی طرح، وہاں تو دوام اور ثبوت ہے، ابقاء ما کان علی ما کان۔ یہاں مسئلہ ہے مومنوں کو تسلی دینے کے لیے جملہ فعلی استعمال کر دیا، ٹھیک ہے، انکم لا تصدقوننا، آپ ہماری تصدیق نہ کریں گے، کنتم من الکفار، ہم کافر تھے، لیکن احدثنا و اوجدنا الایمان الیوم، یوم کیا ہے؟ یوم الثلاثاء، یوم المنگل، منگل کے دن ہم نے دنگل کر لیا، اس لیے آمنا باللہ، ہو گیا مولانا؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ مرض مفعول ثانی ہے اس کا زادہ کا، لیکن زادہ مفعول ایک مفعول چاہتا ہے، تو پھر یہ کہ یہ تمجیز محول عن المفعول، اب اس کو مفعول بنائیں، حقیقت میں یہ مفعول سے تمیز ہے۔ فزاد اللہ مرضہم، بولو فزاد اللہ مرضہم، اللہ ان کی مرض کو بڑھا دیتا ہے، جیسے کہ رب زدنی علما کا معنی ہوگا رب زد علمی، بولو رب زدنی علما کا معنی ہوگا رب زد علمی، ہو گیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، كُلُّ مَا يُشَقُّ عَلَيْكَ فَهُوَ عَذَابٌ، دشوار چیز کو عذاب کہتے ہیں۔ خدا تباہ کرے اس امتحان کو جو ہے ظالمانہ، کبھی سہ ماہی، کبھی شش ماہی، کبھی سالانہ، آمالنگو اللہ تباہ کرے اس امتحان کو جو ہے ظالمانہ، ظالمانہ عذاب ظالمانہ، کبھی سہ ماہی، کبھی شش ماہی، کبھی سالانہ، خدا بچائے طلبہ سے بول سکے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا، میں نے عرض کیا کہ عذاب کہتے ہیں کل ما یشق علیک، جو چیز آپ کے لیے دشوار ہو فہو عذاب، عرب لوگ اس کو عذاب سے تعبیر کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ کذب کس کو کہتے ہیں؟ حکایت محکیانوں کے خلاف ہو، لیکن اللہ کے لیے ایک چیز اور بھی لکھ لینا، کذب حکایت محکیانوں کے خلاف ہو، لیکن ساتھ ساتھ کاذب قصداً و بالارادہ اس طرح کرے، اگر بغیر قصد کے غلطی سے ہو جاتا ہے حکایت محکیانوں کے خلاف تو وہ کذب نہیں ہے۔ آپ لوگ میری فریاد سمجھے نہیں سمجھے؟ زید قائم فی المسجد، زید قائم فی المسجد میں دانستہ طور پر کہتا ہوں، اور مجھے پتا کہ زید دبئی میں ہے، پھر بھی کہتا ہوں کہ الیوم زید قائم فی المسجد، مسجد میں، یہ حکایت محکیانوں کے خلاف ہے، یہ کذب ہے۔ میں قصداً و بالارادہ اس طرح جھوٹ بولا، بلا قصد کے اگر میں کہہ رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ جھوٹ نہیں ہوگا، اپنی دانش کے مطابق میں سچا ہوں، انشاءاللہ صورت اس کی جھوٹ کی ہوگی لیکن وہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، قال کم لبثت، حضرت عزیر سے فرمایا کہ کم لبثت،
قال لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن یا ایک دن کا آدھا حصہ یہ کہ میں رہا ہوں، حالانکہ 100 سال. قال لم تلبس یوما او بعض یوم بل لبثت 100 عام. حضرت فرما رہے حکایت ہے کہ میں آدھا دن یا ایک دن رہا ہوں، اور اللہ فرماتے کہ 100 سال آپ اسی طریقے پر سو چکے. ارے اللہ کے لیے کچھ پہلے پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، خیال کر لینا مولانا. بہرحال یہاں مسئلہ یہ کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اس کو نوٹ کر لو، كُلُّ أَلِيمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مُؤْلِمٌ مُوجِعٌ. ایسا عذاب ان کو ملے گا کہ علیمٌ وہ درد زدہ، تکلیف زدہ عذاب ہوگا. ارے تکلیف تو عذاب کو نہیں ہوتا، عذاب تو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے. تو اس لیے یہ علیم مولم کے معنی میں ہے. ہاں ملنگو اعلم یعنی عالم یولم ایلاما، اعلم یہ علیم مولم کے معنی میں. اور مولم نہیں سمجھتے تو موجع، تکلیف میں واقع کرنے والا. کل علیم فی القرآن فہو مولم. قرآن میں جہاں بھی علیم آیا وہ مولم کے معنی میں ہوگا. ہو گیا مولانا؟ تھوڑا سا ایک ضابطہ اور بھی ہے، اس کو یاد کر لو، پھر آگے ہم لوگ چلیں گے. اللہ کے لیے میرے بھائی بعض چیزیں بہت فائدے کی ہوتی ہیں، خدا کے لیے ساتھی توجہ دو. من موصولہ اور من موصوفہ دونوں کے دونوں ایک ہے. من موصولہ کا صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، من موصوفہ کی صفت بھی جملہ خبریہ. من موصولہ کی طرف بھی عائد کا ہونا ضروری ہے، من موصوفہ کی طرف بھی عائد کا ہونا ضروری ہے. صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ من موصوفہ کا مصداق وہ نکرہ ہوتا ہے اور من موصولہ کا مصداق وہ معرفہ ہوتا ہے. اگر اس کو من یقول آمنا باللہ، من کو اگر آپ موصولہ قرار دو گے، سمجھے، تو پھر یہ کرو گے. بعض لوگ یہ ہے کہ من موصولہ وہ ہے کہ یقولو آمنا باللہ ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان. اور اگر من موصوفہ قرار دو گے تو کہ بعض لوگ من ایسے ہے کہ یقولو آمنا باللہ. اب یقولو اس کے لیے صفت بنے گا، من موصوفہ ہوگا تو پھر ایسے ہے. اور من موصوفہ کا مصداق میں نے عرض کیا کہ نکرہ ہوتا ہے. اس لیے جب واسطہ پڑے کسی غیر مقلد سے خیال کر لینا، او جانا پتریا پتہ کرو کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ من کو سا ہے. مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اور ہمارے والے لوگ جو ترجمہ کرتے وہ بھی فرق نہیں کرتے، ہمارے لیے مسئلہ جا کر کے انہوں نے خراب کر. جب من موصول ہے تو ترمذی میں ہے کہ ھذا لمن یصلی وحدہ، یہ منفرد کے بارے میں ہے، یہ من موصول ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ، من موصولہ کا مصداق متعین ہوتا ہے، منفرد متعین ہے. اور من موصوفہ تو پھر اللہ آپ کا بھلا کرے اس کو منفرد کو اور مقتدی کو ہر ایک کو شامل ہوگا. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک. دوسرا مسئلہ سمجھو، جب ضمائر آ جائیں کسی مرجع کے بعد، ضمائر لفظ کا بھی اس میں لفظ اور معنی دونوں کا احتمال ہو تو پہلے لفظ کو ترجیح دیتے ہیں، پھر اس کے بعد معنی کو. اب کلمۃ من و ما للعموم جو آپ نے پڑھا، من اور ما عموم کے لیے. اب اس کے لفظ کی رعایت کی، لفظاً یہ مفرد ہے مذکر ہے تو یقول و مفرد لایا. اب آگے پھر اس کے معنی وما ہم، یہ بھی من کی طرف راجع، یخادعون من کی طرف ہے، ما یخدعون من کی طرف، انفسہم من کی طرف، یشعرون کی ضمیر من کی طرف، فی قلوبہم من کی طرف، زادہم من ہے، لہم من ہے، یکذبون من ہے، قیل لہم من ہے. سمجھے میں لوگوں؟ قالو من ہے، من ہی من ہے. صرف پہلے اس کی لفظ کی رعایت رکھی، یقول و مفرد لایا، پھر اس کے بعد اس کے معنی. یعنی اذا احتملت الضمائر، جب ضمائر یہ کہ احتمال رکھے اللفظ والمعنی، لفظ اور معنی، روعی اللفظ اولا، پہلے لفظ کی رعایت ہوتی ہے. عام قرآن میں اسی طرح ہے، صرف ایک جگہ میں اس کا الٹ ہے. پورے قرآن میں اسی طرح ہے لیکن ایک جگہ اس کا الٹ ہے کہ وہاں پہلے معنی کی رعایت ہے پھر اس کے بعد لفظ کی. سمجھتا ہے؟ سورہ انعام کے اندر وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ مَا،
وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ، اب ما چونکہ جمع ہے، غیر ذوی الکل ہے، جمع ہے، اور جمع غیر ذوی الکل کی طرف آپ کو پتہ ہے کہ ضمیر لوٹاتے ہیں اس کے تانیث والا سے، اس لیے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ، اب خالصۃ کی ہی ضمیر ماں کی طرف راجع، اس کے معنی کی رعایت کریں، اور آگے خالصۃ لذکورنا، اب آگے لفظ کی رعایت، وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً، یعنی وَإِن يَكُن مَا فِي الْبُطُونِ، اب یکن اور محرم دونوں مذکر آ گئے، پہلے اس کی معنی کی رعایت رکھی، پھر اس کے بعد لفظ کی رعایت رکھی۔ کچھ والا پڑا، صرف یہی ایک جگہ ہے، ہو گیا، یہاں پہلے لفظ کی رعایت ہے، پھر اس کے بعد معنی، اور پورے قرآن میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے، یہ سمجھے آپ۔ پھر اس کے بعد یہ بھی سمجھو کہ من لفظاً مفرد ہے، یقول مفرد، لفظاً مذکر ہے، یقول مذکر، اور آگے ضمیر مذکر معنی کی جمع کے لائے، من مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے، لفظاً مذکر ہے، مذکر کی ضمیریں اس کی طرف لوٹیں گی، لیکن اس کا اطلاق ہوگا کسی خاتون پر، مؤنث پر، مؤنث کی ضمیر بھی اس کی طرف لوٹا سکتے۔ یہاں تو مفرد اور جمع کا مسئلہ تھا، اب مذکر و مؤنث کا مسئلہ ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، من سے مراد ہماری مائیں ہیں، یا نساء النبی من یأتی منکن، یاتی ضمیر، یاتی بھی مذکر کا صیغہ، وہ ضمیر من کی طرف لوٹے گا، اور من سے ہماری مائیں مراد ہیں۔ من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب، یہ لہا من کی طرف راجع، یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ آگے چلو، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ وَمَن يَقْنُتْ مذکر اور مفرد ضمیر من کی طرف راجع، جبکہ من سے مراد ہماری مائیں ہیں، اور آگے وَتَعْمَلْ، تعمل کی ہی ضمیر من کی طرف راجع، اب مؤنث قرار دی، اور آگے پھر فرمائے نوتہا، ادھر بھی مؤنث، نوتہا اجرا مرتین واعتدنا لها رزقا کریما۔ تو سیتے ہو یا نہیں؟ چلیے گا، خیال کر لینے اس کا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے، اس لیے یہ جملہ تعلیل ہے کہ ان کے دلوں کے اندر مرض نفاق، فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے ان کی مرض کو، مرض نفاق کو، ان کی اضطراب اور بے چینی کو۔ منافق ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس جملہ تعلیلیہ پر وَلَهُمْ، اسی لیے انہی کے لیے عذاب علیم، دردناک قسم کے یہ کیا عذاب ہے، بما كانوا يكذبون فی قولهم آمنا، آمنا کے اندر یہ کاذب ہے، آمنا کے اندر یہ جھوٹے۔ ایک دوسرا مسئلہ مولانا فزادہم اللہ، ایک تو اس کو جملہ خبریہ بنایا، بس اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے ان کے مرض کو، مرض نفاق کو، اور ان کے اضطراب اور بے چینی اور قلق کو۔ دوسرا یہ کہ یہ بد دعا ہے، فی قلوبہم مرض، اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر مرض نفاق ہے، بس اللہ تعالیٰ بڑھا دے ان کے مرض نفاق کو، اور بڑھائے اور بڑھائے اور بڑھائے۔ اب ماضی کو دعا اور بد دعا کے معنی میں لے لیا، سمجھتا ہے؟ ماضی کو دعا اور بد دعا کے معنی میں۔ آمد ماضی بمانے در مزارے چند جہاں، وقت عطفہ بر مزارے بعد موصوف ابتدا۔ کاش کہ میرے اختیار میں کچھ ہو، میں تو کہتا ہوں کہ بس ایک کلاشنکوف لے کر آپ سب کو اڑا دوں، بس۔ سمجھ شریف میں آگے یہ 30-40 سال پہلے کی باتیں جو مولانا علی محمد میں پڑھاتے تھے، اس تقی کو اٹھا کر کے لے گیا، میں نے کہا یار اس کے ہاتھ چومو، سمجھے؟ ہمارے استاد اب نابینا ہو گئے، غریب، سمجھے؟ جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے اس وقت بھی بوڑھے تھے، ابھی 1-2 سال پہلے بینائی متاثر ہو گئے، بڑی محنت کرتے تھے مولوی صاحب ان چیزوں میں۔ فزادہم اللہ مرضا، سمجھتا ہے؟ جی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا۔ اب یہ جملہ معترضہ ہوگا،
اور جملہ معترضہ پر بھی فا آتا ہے. وَعَلَمْ فَعِلْمُ الْمَرْعِ أَنْ سَوْفَ يَأْتِي مَا قُدِّرَ. سمجھے؟ وَعَلَمْ فَعِلْمُ الْمَرْعِ أَنْ سَوْفَ يَأْتِي مَا قُدِّرَ. یہ فَعِلْمُ الْمَرْعِ جملہ معترضہ ہے. اللہ کے لیے کچھ پڑھا نہیں پڑھا، خیال کر لینا مول صاحب. چلیے گا یہ ہو گیا.